شدت ہے، اور یہ شدت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ہاں جی، اور کسی چیز میں شدت ہو یا نہ ہو، لیکن جو محبت ہے نا جی، اس میں شدت آ ہی جاتی ہے۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت ورڈ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے، جملہ، پیراگراف، کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فی زمانہ یہ جو حضور سے محبت ہے نا جی، آج کل جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کرنی پڑتی ہے، محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو حضور سے محبت کتنی ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے۔ اور یہ محبت کا اعجاز ہے۔ اگر کسی عشق مجازی میں کوئی شخص اگر گرفتار ہو جائے تو ایک محبوبہ ہو اور دو محبت کرنے والے ہوں تو ان دونوں کا رشتہ آپس میں رقابت کا ہوتا ہے، انہیں رقیب روسیا کہا جاتا ہے جی۔ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، ایک محبوبہ ہے اور دو پیار کرنے والے ہیں، تو ان کی محبت آپس میں انہیں رقیب بنا دیتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک دنیا کی عورت سے اگر دو مردوں کو محبت ہو جائے تو وہ رقیب بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اربوں کھربوں مسلمان ایک ذات جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، لیکن ان امتیوں کا آپس میں رشتہ رقابت کا نہیں ہے بلکہ اخوت کا ہے، محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے۔ یہ محبت توڑتی نہیں ہے، یہ محبت جوڑتی ہے۔ یہ محبت رسول جو ہے یہ توڑتی نہیں ہے، یہ جوڑتی ہے، اور ایسا جوڑتی ہے کہ پھر صحابہ ایک دوسرے پہ جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے جب ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جب بھائی بنے تو آپ کے انصاری بھائی نے کہا، بھائی میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی، اور یہ میرا باغ ہے، آدھا میرا آدھا تمہارا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، نہیں، یہ ہوتا ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ آپ نے فرمایا، مجھے بازار مدینہ دکھا دو، مجھے مدینہ کے بازار کی طرف جانے والا راستہ دکھا دو۔ اور پھر آپ نے تجارت کا آغاز فرمایا، اور پھر ایسی تجارت کی کہ آپ کی تجارت کا سامان جن اونٹوں پہ لادا جاتا تھا وہ قطاریں بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا۔ یعنی یہ قناعت کرنا عالم رنگ و بو پہ، یہ مزہ اس میں نہیں ہے، لطف اس میں نہیں ہے جی۔ کیا کریں جی، مزہ اس میں ہے کہ بس میں نے محنت کرنی ہے اور دینے والا میرا رب ہے۔ فرما والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آج سارے جہان کے اندر ہمیں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے جی مسلمان انتہا پسند ہیں۔ عراق کے اندر چاہے جتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو، کافر کبھی انتہا پسند نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر برما کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے اگر سینے کاٹے جائیں، ان کو اگر آگ کے اوپر سیخوں کی طرح سیخوں کے اندر پرو کر اگر انہیں پکایا جائے تو وہ ظالم بھکشو جو ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر چاہے جتنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں، ہندو انتہا پسند نہیں ہے۔ بابری مسجد گرا دی جائے تو پھر ہندو، ہاں جی، یہ انتہا پسند نہیں ہے۔ وہاں کے بوڑھے بوڑھے بزرگوں کی داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے، اور پھر وہاں ہندوستان کے اندر اگر مسلمان نماز پڑھنے جائے تو پھر ڈنڈے مارے جاتے ہیں کہ تم مسجد میں کیوں آئے، مسجد کے اندر جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے اور رسول اللہ کی شان کو بیان کرے تو کہتے ہیں جی مسلمان انتہا پسند ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی اسلام پہ عمل کرنے کی ہمیں اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، اور ہمیں اس انتہا پسندی پہ ناز ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں نا، جو ایمان والا ہوگا وہ انتہا درجے کی اپنے رب سے محبت کرے گا۔
اقبال کہتے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو پھر کسی نے کہا اقبال ذرا خیال کر، تو اللہ کے حضور کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرا اگلا مصرع نہیں پڑا، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو اپنی پھر عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یا اللہ ایک طرف میرا یہ تجھ سے طلب کرنے کا انداز ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، ہاں جی میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرے حضور کے غلاموں، اپنے رب سے اور اپنے حبیب سے اور اپنے دین سے انتہا درجے کا پیار کرو۔ کائنات تمہیں چاہے وہ انتہا پسند کہے، وہ تمہیں جو بھی کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسے محبت ہے وہ انتہا درجے کی محبت کرے۔ ساری